اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ رب العالمین تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو۔ چونکہ ہم نے اس آیت پر بحیثیت ایک قوم عمل نہیں کیا تو آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، اور ایسا ہی ایک فیصلہ 24 جولائی کو ہماری عدالتوں نے دیا ہے۔ مبارک احمد ثانی نام کا ایک قادیانی آدمی ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کی ضمانت منظور کی ہے۔ یہ مبارک احمد ثانی، اس کا کیس کیا ہے اور یہ گرفتار کیوں ہوا تھا؟ تو اس کو کیس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے 1974 سے بات شروع کرتے ہیں۔ 1974 کے اندر ہماری گورنمنٹ نے، ہماری پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا کہ جو بندہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور یہی قانون 1974 میں پاس ہوا۔ تو اس ملک کے اندر رہنے والا ایک طبقہ، شر پسندوں کا ایک ٹولہ، جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے اور عام زبان میں ان کو قادیانی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی تبلیغ، اپنا کام اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، باوجود اس چیز کے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، قرآن مجید سے غلط استدلال کر کے، احادیث مبارکہ کا غلط مفہوم کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ چنانچہ 10 سال بعد 1984 کے اندر ایک دوسرا قانون پاس ہوا کہ کوئی بھی غیر مسلم اپنی شناخت مسلمانوں کے نام سے نہیں قائم کر سکتا۔ قادیانی ایسے نہیں ہے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں سمجھتے۔ تو ہم سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اگر اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں ماننا تو تم مسلمان نہیں رہے۔ جب مسلمان نہیں ہو تو یہ اعلان کر دو، جس طرح یہ آپ کہتے ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے، ایسے یہ بھی کہہ دو کہ اس کے بعد تم مسلمان نہیں رہے ہو۔ جیسے سکھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم سکھ ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ہندو ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی ذمہ داری ہماری ہے۔ لیکن کوئی بندہ غیر مسلم ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ بات قابل برداشت نہیں ہے۔ بالکل اس طرح جیسے اگر کوئی عیسائی کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں اپنی تثلیث کا عقیدہ
ثابت کروں گا تو ہم کہیں گے بھائی آپ تو عیسائی ہو، آپ کا عقیدہ آپ کی کتاب میں موجود ہوگا، قرآن میں آپ کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی ہندو کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن سے اپنے مذہب کی دلیل دینا چاہتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی قرآن تو مسلمانوں کی کتاب ہے، آپ کی تو نہیں ہے۔ تو قادیانیوں کے ساتھ جھگڑا صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو غیر مسلم مان لو۔ شرعی طور پر بھی جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تم نے انکار کر دیا تو غیر مسلم ہو گئے، اور آئینی طور پر بھی آپ غیر مسلم ہو تو یہ حقیقت تسلیم کر لو اور بے شک اس ملک میں رہتے رہو۔